رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا جی، میں نے کل بھی ویلا کیا تھا، آپ لوگوں کا شکریہ، آپ نے اس کو پسند کیا۔ یہاں پہ حجاز مقدس میں، خاص طور پر مکہ مکرمہ میں جو عازمین حج ہیں ان کے لیے مسائل جو ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں۔ ہاں، جس بلڈنگ میں ہم رہ رہے ہیں متا قریش میں، یہ رہائش اچھی ہے، کھانے کا معیار کبھی اچھا ہوتا ہے کبھی نہیں اچھا ہوتا، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ اور وہ جو کمپنی ہے کھانا یا تو وہ ہمیں باسی دیتے ہیں، یا پھر وہ صبح کا پکا ہوا ہوتا ہے تو وہ جناب دوپہر یا 2-3 بجے جا کر وہ دینا شروع کرتے ہیں، 12 بجے سے لے کر، لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا، زونگ کی سم کا مسئلہ، جو میرے جیسے لوگ ہیں پڑھے لکھے چلے جی، لیکن بزرگ انہوں نے تو فون شون کر کے وہ کرا لیا۔ لیکن میں نے ادھر جو یہاں پہ ان کے وزارت کے سپوکس پرسن آئے ہوئے ہیں، عمر بٹ، وہ سرکاری سچ بولتا ہے، وہ پی ٹی وی کی ٹیم کو ساتھ لایا ہے، وہ صرف جو ان لوگوں کے انٹرویوز کر کے پاکستان میں سب اچھا کی رپورٹ بھیج رہا ہے، سب اچھا نہیں ہے۔ سرکاری سچ مت بولے، عوامی سچ بولیں۔ میں خود چونکہ عازمین حج میں شامل ہوں، حاجیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، یہاں پہ لوگوں کو مسائل ہیں، میں معذرت کے ساتھ میں کوئی ان کا یہ کوئی پاک بھارت دشمنی کی وجہ سے بات نہیں کر رہا، جو انڈین مسلمان ہیں اور عازمین حج ہیں وہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، آپ یقین مانیں، ادھر مکہ میں اور ادھر حرم پاک میں بھی، اور وہ قدائی سٹاپ میں بھی، اور بلڈنگوں کے حوالے سے بھی ہمارے عازمین حج غائب ہیں۔ معاون حج جو عازمین حج وہ جو حج معاون ہیں وہ غائب ہیں، وہ بلڈنگوں تک محدود ہیں، کوئی رہنمائی نہیں۔ آپ یقین مانیں وہ انڈین جو مسلمان معاون حج ہیں اپنے لوگوں کو تو وہ مسلمانوں کو، انڈین مسلمانوں کو مدد دے رہے ہیں، لیکن پاکستانیوں کے لیے وہ صرف ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، بس میں بھی کوئی نہیں جاتا، بلڈنگوں کے اندر مقیم ہے، اور حرم پاک میں بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ سیکٹری صاحب کہتے جی ہم نے ہر مکتب کا کوآرڈینیٹر بنا دیا ہے، یہاں تو کوئی کوآرڈینیٹر نہیں، بتا قریش کا بتا دیں کون سا ہے۔ اور عمر بٹ سے میں نے کہا کہ بٹ صاحب تشریف لائیے، یہ ہماری بلڈنگ ہے، یہ اس کا نمبر ہے، یہاں پہ کبھی وزٹ کیجئے، نہیں آئے، بالکل نہیں آئے، مصروف ہیں۔ وہ جناب پی ٹی وی کو اور باقی جو ان کے لوگ آئے ہوئے ہیں ساتھ، وہ 2-4 وہ جناب ان کے پوائنٹ ڈال کے سوشل میڈیا پہ ڈال کے کہتے ہیں جی حالات بڑے بلے بلے ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، رہائش اچھی ہے لیکن لوگوں کے مسائل ہیں، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، کھانے کے حوالے سے، زونگ کی سم کے حوالے سے، اور معاونین حج کے حوالے سے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ 50% آپ بھیجتے تھے، آپ سلیکٹ کرتے تھے 50% این ٹی ایس کے، اب یہ سارے این ٹی ایس کے ذریعے آپ نے بھیجے ہیں، پرانے لوگوں کو آپ نے نظر انداز کر دیا، معاونین حج کو پتہ نہیں اس کے لیے کیا کرائٹیریا اختیار کیا گیا۔ وزیر صاحب کہتے ہیں جی سارا کچھ میرے سے پہلے کا ہوا ہے، تو وہ اب ملبہ جو ہے سردار یوسف صاحب نے ڈال دیا، سارا پرانے جو وزیر تھے اس وقت چودھری سالک، ان کے اوپر کہ سارا انہوں نے کیا ہوا ہے۔ بھائی جس نے بھی کیا ہے ذمہ داری تو وزارت کی نا، وزارت اپنی ذمہ داری قبول کرے، لیکن وزارت اپنی ذمہ داری اگر قبول کرتی تو حاجی یہ شکایات نہ کرتے۔ ہم فیس کر رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں نا، بے شک حاجی کی مشکل عبادت ہے، عبادت واقعی ہم اس کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، ہم لیکن جو وزارت کے اپنے کرنے کے کام ہیں وہ تو ان کو جو ہے وہ لازمی طور پہ کرنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔